للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس جو ہے الحمدللہ ہمارے زیر مطالعہ، اور اس کے چھٹے رکوع سے آغاز کریں گے آیت نمبر 54 سے۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، جس نے ظلم کیا وہ اگر روئے زمین کی دولت بھی فدیہ دے سکے گا، دے ڈالے تو بھی وہ عذاب، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے۔ جس نے ظلم کیا وہ اگر روئے زمین کی دولت بھی فدیہ میں دے سکے گا، دے ڈالے گا، یعنی وہ اس عذاب سے نہیں بچے گا، وہ یہ دے کے بھی اگر بچنا چاہے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کا فیصلہ پورے انصاف سے ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ انداز کئی جگہوں پر بیان کیا جا چکا ہے کہ فدیے میں اگر اس وقت وہ بندہ پوری دنیا کی دولت دینا چاہے تو دے کے اپنے آپ کو قیامت کے اس عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جس نے ظلم کیا اگر وہ روئے زمین کی دولت بھی فدیے میں دے سکے گا، دے ڈالے، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور ان کا فیصلہ پورے انصاف سے ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی عام قیامت کا وعدہ۔ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس میں قسم کھا کے بتایا جا رہا تھا کہ قل ای وربی انہ لحق، کہ میرے رب کی قسم کہ تم ضرور بالضرور دوبارہ اٹھائی جاؤ گے۔ تین مقامات پر جو یہ قسم کھا کے معاملہ رکھا گیا، سورہ سبا، سورہ تغابن اور سورہ یونس کا یہ مقام۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب یعنی نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، وہدی و رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں مومن بنا دے تاکہ یہی کتاب رحمت ہمارے لیے بن جائے، ہدایت بن جائے، اور دلوں کے امراض کو دور کرنے والے۔ تو پہلی بات تو یہ انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگائے۔ نصیحت کیسی ہے، وعظ کیسا ہے، کس چیز کی طرف دلالت کرتی ہے؟ لوگوں دنیا اصل نہیں ہے، آخرت۔ تو یہاں پر جو نصیحت کہی جا رہی ہے اس کتاب کو، انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف۔ دوسری بات کہی گئی کہ دلوں کی بیماریاں تو شرک، کفر، الحاد، اسی طرح بغض، عناد، حسد، کیا کیا مرضی ہیں بندے کے اندر۔ اور الحمدللہ دیکھیں اب ہم پہلی بات پڑھتے ہیں، جی شیطان نے حسد کیا، کس سے کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی ہے۔ اہل کتاب نے کس سے حسد کر لیا؟ انہوں نے اسی طرح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے، یعنی اہل کتاب نے آ کے، حابیل نے قابیل سے کر لیا ہے، قابیل نے حابیل سے کیا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے یہ انسان کو حق کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، اس لیے حسد سے بچنا ہے۔ ایک بات کلیئر ہوتی ہے ذہن میں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، تکبر سے بچنا، علم پہ بھی کبھی بندہ آ کے تکبر نہ کر لے، بہت سارے واقعات، چیزیں اور انداز، یعنی کہ ہمارے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور دنیا میں ہمیں ان سے بھگتنا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، قرآن مجید اس کی تصحیح کر دیتی ہے۔ دلوں میں چھپی ہوئی امراض کا حل جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ بندہ بعض اوقات آ کے صرف دنیا کی ہی کامیابی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر قرآن بتاتے کہ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس میں شرک و کفر کا، حسد، بغض، خود غرضی، لالچ، اور اسی طرح کینہ۔ اسی طرح پھر فرمایا گیا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت ہے۔ مرد اور عورت کے حقوق کیسے متعین ہونے ہیں، فرد اور ریاست کے درمیان کیا چیز ہوگا، امیر اور مامور کے درمیان کیا بات رہے گی، زندگی کے صحیح تصورات کیا ہیں، کیا ہم دنیا میں کھیل کود کے لیے بھیجے گئے، ہدایت نامہ ہے کہ نہیں ہے، ایک ایک چیز پہ آ کے بیان کرے گا۔ اللہ کے احکامات کیا تمہیں توڑنے ہیں، یا اللہ کے احکامات کے لیے تمہیں جینا ہے، یہ انداز ہدایت ہے اس کا۔ اور پھر یہ چیز رحمت بن جاتی ہے
ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ، کہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں۔ جی خوش کس پہ ہونا چاہیے؟ گاڑی پہ، گھر پہ، موبائل پہ، جی میرٹ پہ، اس ملک سے نکل جانے پہ، کس چیز پہ خوش ہوں؟ خوش ہونے والی چیز یہ اللہ کا کلام ہے۔ الحمدللہ جب اللہ کے کلام سے جڑے، ہم نے کل سورہ انفال میں پڑھا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا، سورہ توبہ میں بھی پڑھا، سورہ انفال میں بھی پڑھا، جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں، پھاٹے مارتے ہیں۔ بالکل یہ انداز ہونا چاہیے، اللہ کا کلام میرے اندر کے، مجھے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی بات پتہ چل گئی ہے، میں اس پر عمل کرنے والا بن گیا ہوں، میں اس خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن گیا ہوں۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور یقین کیجئے یہ خوشی ایسے ہی محسوس ہو جیسے کوئی آ کے کہے کہ آپ کی پروموشن ہوگی، جیسے کوئی آپ کو کہے یار کمپنی والوں نے تمہیں نیا موبائل دیا ہے، جی ایسے تو لگتا ہے گاڑی نہیں آ گئی آپ کے، پھر دیکھیں آپ کیا سی خوشی ہوتی ہے۔ اگر وہ خوشی ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے پہ ہو رہی تو الحمدللہ پھر یہ مزہ آئے گا کہ ہاں جناب بات صحیح ٹریک پہ ہیں ہم۔ ایک ہے زبردستی، ایک ہے محبت، فرق ہے دونوں۔ کبھی کبھار کھانا ہمارا پسند کا نہیں ہوتا، کھاتا ہے بندہ، لیکن بس ایسے کھاتا ہے کہ ہاں وہ کہتے بھئی آج تو آپ نے روٹی چھوڑ دی، نہیں بس کھا لیا، جتنا کھانا تھا کھا لیا جی۔ اور کسی دن یہ ہوتا ہے کہ یار روٹی کم کیوں، بھائی اتنی پکواتے ہیں جتنے پکواتے ہیں، لیکن آج آپ کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ جب پسند کی چیز ہوتی ہے تو بندے کا ہاتھ نہیں رکتا، اور جب معذرت کے ساتھ نہیں دل جمتا تو پھر بندہ کہا بس جی ٹھیک ہے، ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ایک خوشی والا، محبت والا تعلق نصیب فرمائے، آمین۔ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جب دنیا والے دنیا جمع کر رہے ہو تو تم اللہ کا دین جمع کرو۔ بھائی جس طرح ڈگریاں جمع کی جاتی ہیں اس طرح اللہ کا دین جمع کیا جائے جی۔ جس طرح بچوں کے اے او لیولز میں میرٹ بننے پہ خوشی ہوتی ہے، ٹوفل میں رزلٹ آنے پہ، جی آر ای پہ آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ کرے یونیورسٹی کے لیے سلیکٹ ہو گیا، میرٹ بن گیا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن گیا، خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑنے کے بعد بھی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ایک عاقبت کا بھی معاملہ ہے کہ آج میں نے اپنے بچے کو حفظ کرا دیا، یا اسے دین کے فہم کے ساتھ جوڑ دیا، یا ہمارے گھر میں یہ دین آ گیا۔ هو خیر مما یجمعون، جب دنیا والے اپنی دنیا بھر بھر کے لے کے جا رہے تو تم اللہ کا دین اپنے گھر لے کے جاؤ۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو اس میں سے تم خود ہی کسی کو حرام کر لیتے اور کسی کو حلال۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا قیامت کے دن متعلق کیا خیال ہے؟ ان کے قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون، بلا شبہ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، اور لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہو تو ہم ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ استفیدون فی، کہ جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ دوبارہ پڑھیں اس کو، کیسی بات کی جا رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں جو کام بھی تم کرتے ہو ہم ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ جی کیسی بات ہے؟ اگر بندہ خیر کے کام کر رہا ہے تو رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ رحم فرمائے، اگر یہ 2 نمبر کام کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، فسق و فجور کر رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ میں فرمانا ہے فار اللہ من انفسکم خیرا، لوگوں اپنی جانوں سے اپنے رب کو خیر دکھاؤ۔ ایک اور روایت ہے بخاری کی جس میں فرمایا گیا کہ لم یأذن اللہ لنبی ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی آواز اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی آواز اپنی نبی کی جب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے جیسا عظیم ترین عمل، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جوڑے۔ آج ہمارے گھروں میں سے اس کی آوازیں آئیں، ہماری گاڑی میں سے، ہمارے موبائل میں سے، ہماری ہر چیز میں سے، یہ ہمارے ساتھ بندہ واقعتاً ایسے جڑا ہو جیسے آج دنیا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہر نیک عمل کو دیکھ رہا ہے
خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت. اس کے حوالے سے ہم نے جو بات سمجھتے ہوتے ہیں کہ ایسی محافل جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے فرشتے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ, اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں اپنے مقربین کی محفل میں. مسلم کی روایت ہے. فرمایا گیا استفیدون فی, جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو, وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے رب سے چھپی ہوئی ہو اور ذرہ سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوستوں نے نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اولیاء اللہ کا تصور کیا ہے؟ وہ جو شریعت کی پابندی کرنے والے, اللہ کے دین پر چلنے والے. صحیح, اسی کے لیے آگے ان چیزوں کو بیان کیا گیا. کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. ایمان حقیقی کی بات کی جا رہی ہے, اور اللہ سے ڈرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈر جہاں کہیں بھی تو ہے. یعنی متقی پرہیزگار لوگ اللہ کے دوست اولیاء. لیکن اولیاء اللہ شریعت کو پامال کیے بیٹھے ہوں گے ایسا تو تصور کوئی نہیں ہے. خود ساختہ کوئی نظریات بنائے بیٹھے ہوں گے ایسا نہیں ہے. اولیاء اللہ بننے کے لیے بھی جو شرط ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ کیا؟ صدق دل والا ایمان اور تقوی کی روش. فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی. اب یہ خود ساختہ تصورات نہ بنا لیا جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد ہے اور اللہ کی مخلوق اس سے بے لوث محبت کرے. شریعت کو پامال نہ کر دیا جائے بلکہ شریعت پر چلنے والا ہو, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور خود ساختہ چیزیں پیدا کر دی جائیں. صحابہ اور تابعین کے زمانے میں وہ مسلمان جو عبادت اور زہد و تقوی کی جانب زیادہ مائل ہو گئے انہیں زہاد کا نام دیا جاتا تھا. بعد میں ہندی اور یونانی فلسفہ اثرات سے مسلمانوں پر جب ظاہر ہوئی تو پھر ولایت کا معیار یہ قرار پایا جاتا کہ کسی سے جس قدر کرامات ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اتنا بڑا ولی ہوتا. کوئی اڑ کے دکھا دیتا, کوئی غائب کر کے دے. اور یہ کام ابھی بھی ہمارے پاس کراچی شہر میں موجود ہے کہ آپ کو اٹھائیں گے دیوار کے ساتھ لگا دیں گے. انا للہ و انا, اور کیا شریعت نے ہمیں اسے نہیں بھیجا؟ شریعت نے کہا کہ جب سارے لوگ فحاشی اور رانی کی طرف بڑھنا تو نے اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا ہے. اور بیٹا خاموشی سے, تم نے اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا ہے اور اللہ کے دین کی پیروی کرنی. سارا گھر اگر ٹی وی پہ بیٹھا تو نے اپنا قبلہ اس سے رخ موڑ لیا, تو نے اپنی منزل کو, تو نے نمازوں کی طرح. شریعت کی پابندی وہ اصل چیز ہے, نہ کہ خود ساختہ چیزیں یا خود ساختہ نظریات یا کوئی چیزیں ایسی جو شعبدہ بازی کے زمرے میں آتی ہوں اور وہ کرا کے دکھایا جاؤ. اور بڑی حیرانگی کی بات ہوگی صحابہ کرام کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ہوا میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, سبحان اللہ. صحابہ کرام سے یہ صادر ہے. وہاں پہ عمل ملے گا آپ کو, صحیح, وہاں پہ آپ کو زخموں سے چور ملیں گے, وہاں پہ اللہ کے دین کی خدمت. بعد میں آ کے پھر جو ہمارے یہاں رنگ بدلے ہیں وہ پوچھے نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور کتاب اللہ سنت رسول صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. فرمایا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا, عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. هو السمیع العلیم, اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض, آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء, اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن, وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وانہم الا یخرصون, اور وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. هو الذی جعل لکم اللیل, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, تاکہ تم اس میں آرام کر سکو, اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کر سکو. اب اگر یہ فطرت کے خلاف ہمارے انداز ہے کہ رات جاگنے کے لیے رکھ دیا اور دن کیا کر دیا ہے, سونے کے لیے بنا دیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون, اس میں لوگوں کے لیے کئی نشانیاں جو حق بات سنتے ہیں. لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں لی جا سکتی کہ رمضان کی راتیں ہم نے نہیں لگانی رب کی راہ میں. یہ ایک بڑی بیماری ہے. کوئی اس طرح کی بات سن لیتے ہیں نا, تو جو رمضان کے ساتھ راتیں لگانی ہیں, اگر رات آرام کے لیے دی گئی ہے تو جو سنت میں ہمارے پاس مفہوم پایا جاتا ہے رات کے اول حصے میں آرام کرنے کے بعد رات کا ایک بڑا پہر کہاں لگتا تھا تب بھی اللہ کی عبادت میں.
جن لوگوں نے آج راتوں کو اللہ کے حضور جاگنا نہیں ہوتا یا اللہ کا کلام سننا نہیں ہوتا تو فوراً دلیل کر وہ رات تو جی سونے کے لیے، تو بدماش کیا رات پوری سونے کے لیے؟ پھر اول وقت میں ایک مختصر سا تو آرام کر اور پچھلی پوری پہر کھڑا ہو رب کے حضور، نہ پہلے پہر کھڑا ہونا نہ بعد میں کھڑا ہونا جی، وہ تو رات کو تو جی منع کیا گیا جی، اور شاپنگ کرنے پہنچے ہوتے ہیں، کھانے پینے پہنچے ہوتے ہیں، سحری پیکیجز پہ سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، صحیح؟ یہ دلیل دے کے ایک سائڈ پہ نکلنا ہوتا ہے۔ ایک تو بڑا المیہ یہ رہتا ہے کہ قرآن مجید کی صحیح چیزوں میں سے بھی اپنے ٹیڑے فلسفے کشید کر رہے ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں لوگوں کے لیے کئی نشانیاں جو حق بات سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ اس چیز سے۔ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، ان کے لیے جو فائدے دنیا میں ہیں پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی یہ فائدے دنیا میں ہے، تھوڑے بہت فائدے ہیں اس سے فائدہ اٹھا لیں، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کفر کی روش سے محفوظ فرمائے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے سورہ ہود میں، 2 رکوع میں پھر آئے گا یہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے۔ اذ قال لقومه يا قوم كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے، فعلى الله توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، تم اور تمہارے شریک ایک ضابطے پر متفق ہو جاؤ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور جس کا کوئی پہلو تم سے مخفی نہ رہے، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور جو میرے ساتھ کرنا وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ کتنے عرصے کام کیے جی نوح علیہ السلام نے؟ 950 برس۔ ظاہر ہے ان لوگوں کی بھی ہمت ہے، نوح علیہ السلام کی جو استقامت ہے سو ہے، ان کی ڈھٹائی کی حد ہے کہ 950 سال ایک آگ کو جھٹلاتے رہے جی، یہ انداز۔ تو کہا کہ تم نے جو ضابطہ اپنا مقرر کرنا ہے، جو مجھے تکلیف پہنچانی ہے ختم کرنا ہے، تم اس کے لیے متفق ہو جاؤ اور جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ فرمائے گا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم اعراض کرتے تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ، اللہ مجھے اور آپ کو داعی دین بننے کی توفیق دے، اور اپنا اجر اللہ کے پاس محفوظ، بندوں سے نہیں۔ فرمایا گیا الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار بن کے رہوں۔ فکذبوه فنجیناہ ومن معه فی الفلک، مگر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا۔ وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ لو کہ جو ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات، پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسول کی قوم کی طرف بھیجے جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے۔ ان کا زمانہ 4000 قبل مسیح ہے تقریباً نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر کئی رسول بھیجے گئے ان کی قوم کی طرف، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے اس روش سے محفوظ فرما کہ ہم حق کو جھٹلا دیں، کیونکہ جب بندہ پہلی دفعہ حق کو جھٹلاتا ہے پھر اسے قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی، منہ سے نہ نکل گیا سو نکل گیا، گڑبڑ ہو گئی۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا تو تم اسے جادو کہتے ہو؟ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ ڈھٹائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہی جادو ہے۔
قالوا اجئتنا لتلفتنا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں اس سے پھیر دو، اما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین، اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ حق سے رکنے کی ایک وجہ آباء و اجداد کی پیروی بھی ہوتی ہے، اندھی تقلید، کہ بس کچھ نہیں، آباء و اجداد نے جو کیا ہم وہ کرتے آ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا، جب انہیں کہا گیا یہ تو کعبہ ہے، اس کا برہنہ تھوڑی طواف کرو گے، اور اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی باتوں سے منع کیا، تو کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کو پاتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ایسا کیا اور انہیں اللہ نے حکم دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وقال فرعون اعطونی بكل ساحر علیم، اور فرعون کہنے لگا کہ ہر ماہر ساحر کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا اسے پھینکو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر، تو جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے وہ تو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب اسے مٹا ڈالے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کیونکہ اللہ فسادیوں کا کام کو سنوارتا نہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار گزرے۔ فما آمن لموسیٰ، اب یہ بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، ٹھیک ہے، جادوگر جو ہے نکو ہو گئے، انہیں سر جھکانا پڑ گیا۔ فما، پیچھے یہ واقعہ کئی دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا ایمان کوئی نہ لایا۔ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ یہ بڑے گھنٹے کی بات ہے، یہ پیچھے نہیں پڑھی، ہم دو چار دفعہ جو واقعہ پڑھا یہ نہیں پڑھا۔ فرعون پہ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں جی؟ نوجوان، اور جنہیں زیادہ حقیقت سمجھ آتی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ کہیں فرعون ہمیں لمبا ہی نہ ڈال دے، بھائی ایمان نہیں لانا۔ یعنی کہ ایمان لانے والا طبقہ زیادہ تر نوجوانوں کا ہوتا ہے، کیوں؟ وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہے، بس ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ الحمدللہ جی، یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے تو الحمدللہ بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کہیں وہ داڑھی ایک بھائی نے رکھی اور اس کا پہلے نکاح ہوا تھا، اس وقت تھی کوئی نہیں، اچھا اب وہ باقی سب نے زور لگایا جی ورنہ تو ہم شادی کینسل کر دیں گے، وہ کر دیں گے، این وہ جس دن شادی لے کے گیا انہوں نے کہا تب بھی نہیں بچی دیں گے، تو بہرحال اسے کہا کہ بھئی مطالبہ یہ رکھا داڑھی کٹوائیں، انہوں نے کہا داڑھی نہیں کٹواتا، گاؤں کی کہیں کی بات ہے، داڑھی نہیں کٹوانی میں نے۔ خیر انہوں نے بھیج دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نکاح توڑتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے، ڈھٹ گیا، میں نے کہا ہاں۔ وہ پھر اللہ کی رحمت کا معاملہ یہ ہوا کہ کہیں اور جو ذمہ دار تھا اس نے اپنی بیٹی اس نے کہا جی میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سارے لوگوں کو اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے بات سمجھ آ گئی ہے، بندہ کھڑا ہو، یقین کیجیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری نے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون زمین میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اس پر بھروسہ کرو۔ قوم کو ایمان لانے کے بعد کہا۔ اب میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں اور دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وقت ہمارے پاس بڑا کنجسٹڈ ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اس پر بھروسہ کرو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، وہ کہنے لگے ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرٍ بُيُوتًا، چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو طرف وہی کی کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر منتخب کر لے۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر صلاۃ قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ یہ ایک معاملہ رکھا جا رہا ہے کہ اس دور میں فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے بنو اسرائیل میں صلاۃ با جماعت ختم ہو گئی تھی۔ اچھا اب جب یہ نوجوان ایمان لائے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہ ہمارے لیے کوئی گھر مقرر کیا جائے اور ہم اس میں نمازیں ادا کریں، تو انہیں یہاں پہ وہی کر کے کہا جا رہا ہے کہ مصر میں کچھ گھروں کو صلاۃ با جماعت کے لیے منتخب کر لو اور وہاں صلاۃ با جماعت کا اہتمام کرو۔ یہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اب یہ کیسے محسوس ہو؟
یقین کیجئے جب تک ہم یہ چیز نہ محسوس کریں نا کہ دین وہاں پر قائم و دائم نہیں ہے، اچھا قوم غلامی کی صورت میں بسر رہی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ اللہ کے دین کو بھی پائیں اور غلبہ بھی پائیں، تو ان کے لیے کنیکشن کیا رکھا گیا؟ نماز، اور وہ بھی کون سی؟ با جماعت. اور آج یہی با جماعت نمازیں ہمیں ملتی ہیں اور کوئی مسجد میں نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہے جی، وہاں پہ منت ترلے کی جا رہی ہے کہ کوئی ہمارے لیے گھر بنا دیں اور ہم وہاں پہ با جماعت نماز ادا کریں اور یونٹی ہو ہمارے اندر، مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں تو تقویت محسوس ہو. اور آج جب ہمیں یہ کھلے مراکز توحید کے ملتے ہیں تو آج مسجد کی پہلی صف اور دوسری صف، جی رمضان میں بھی بس پہلے 4 دن غلغلہ رہتا ہے، اس کے بعد جو گیر لگتا ہے پوچھے نہیں، پھر دوبارہ آ کے وہ کب ہو جاتا ہے ہمارے پاس؟ آخری عشرے میں. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی اہمیت کن سے پوچھیں؟ جہاں پر دین کی جدوجہد اور کوشش چل رہی ہے تو وہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اس طرح کا انتظام کریں، اور آج جنہیں گھر بیٹھے یہ دولت ملتی ہے وہ اس کی قدردانی کر نہیں رہے ہوتے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے رب تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ المناک عذاب نہ دیکھ لے ایمان نہ لائیں. اب یہ جناب جو دعا ہے نا اصلاً وہ غیرت دینی کی وجہ سے بد دعائی دی جا رہی ہے کہ مال اسباب ہے ان کے پاس اور لوگوں کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں اور حق کی طرف آنے نہیں دے رہے. لیکن یہ تشدد کے دور میں اہل حق کی دعا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان السبیل الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا قبول کی گئی ہے یہ کتنے عرصے بعد رونما ہوئی ہے؟ 40 سال کے بعد. دعا قبول ہونے کے بعد مدت ذرا دیکھیے گا، 40 سال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکے، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ازراہ ظلم و سرکشی ان کا تعاقب کیا. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو کہنے لگا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں اس کا فرما بردار ہوں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو وہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں. پہلا فرعون جو تھا وہ رامسس تھا، وہ تو فوت ہو گیا، لیکن یہ اب جو دوسرا فرعون جو ہے وہ اس کا بیٹا جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے، اس کا نام تھا مرنفیتا، اور اس کی ممی جو ہے وہ قاہرہ کے عجائب گھر میں 1858 میں ڈھونڈ کر رکھ دی گئی ہے. ہم تجھے بچا لیں گے اور دنیا والوں کے لیے کیا کر دیں گے؟ عبرت کا نشان بنا دیں. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی آج فرعون کے بننے سے بندہ نہیں بچتا جی، جسے جہاں پر جو دسترس دے دی گئی ہے وہ چھوٹا فرعون بنا ہوا، بڑا نہیں بن سکتا تو بڑا چھوٹا تو بن سکتا ہے جتنے اختیارات اس کے پاس ہے. تو اس کی لاش کو لا کر بچا کے رکھ دیا گیا کہ آج ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں.